یہ کہانی ان کی ہے جو اپنے ہی ملک میں اجنبی بنا دیے گئے۔ روہنگین مسلمان میانمار میں ظلم کا شکار رہے، جبر، تشدد اور قتل عام، نسل کشی اور آگ اور خون کے بیچ سے نکل کر یہ خاندان بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں۔ ان کیمپوں پہ نہ پانی صاف ہے اور نہ ہی کوئی خاص خوراک کا انتظام، نہ ہی علاج ہے اور نہ ہی تعلیم کا کچھ ایسا بندوبست یہ بڑے ہو کر بچے اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ بس اب ان کا ایک ہی مقصد بچا ہے کہ زندہ کس طرح سے رہا جائے۔ ایک پوری نسل ہے جو شناخت سے محروم ہو گئی ہے، ان سے ان کا وطن چھین لیا گیا ہے اور حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ تمام اپنے سامان وسائل چھوڑ کر اپنی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر جس طریقے سے بھی پہنچ سکیں وہ دوسرے ملک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم روہنگیا کے مسلمانوں کے حالات بتانے کے لیے بنگلہ دیش پہنچے۔ بنگلہ دیش کا شہر ہے کاکس بازار اور وہاں سے ہم سفر کر کے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد روہنگین کیمپ پہنچ گئے اور یہاں پر آپ کو حالات دکھاتے ہیں کہ ہمارے روہنگین بھائی کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے۔ ہیلو، ہائے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی، یہ راستہ جاتا ہے روہنگیا کیمپ اور یہاں سے آپ جائیں گے تو یہاں کی بنگلہ نہیں بولی جاتی، یا کون سی زبان بولتے ہیں؟ یہ برمیز بولی جاتی ہے۔ برمیز، چٹگائی کہتے ہیں۔ چٹگائی اور برمیز تقریباً آس پاس ہے، چٹکیس اور برمیز ہیں۔ ہاں، چٹگائی۔ چٹگئی۔ اچھا بھائی، چٹگئی بنگلہ کی ایک زبان ہے جو کاکس بازار میں بولی جاتی ہے نا، کاکس بازار اور چٹاگانگ اور یہاں آگے اطراف کے علاقوں میں بولی جاتی ہے یہ۔ اچھا دیکھیے، اس میں سے اکثریت جو ہے نا، یہ جتنا بازار ہے یہ سارے برمیز ہیں، روہنگیا والے نا۔ تو یہ کتنی تعداد میں یہاں پر یہ تو 1972 سے آ رہے ہیں ابھی۔ اچھا، 1972 سے؟ ہاں، میں ایک بندے سے ملا، وہ کہہ رہا تھا 1972 میں ہم آئے ہیں ابھی، یعنی مختلف وقتاً میں۔ ہاں، ابھی بھی آ رہے ہیں، اسٹل نہ ہو رہا ہے وہاں پر، اس کے بعد مسلمان جو وہاں سے اپنی جانیں بچا کر ابھی بھی اسٹل آتے ہیں یہاں پر، اسٹل آ رہے ہیں۔ تو یہ جو اقوام متحدہ کے اعداد و شمار ہے اس کے مطابق تو کچھ 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کتنے ہیں یہ اندازاً؟ یہ 30 لاکھ سے زائد ہے۔ 30 لاکھ سے 30 لاکھ سے زائد ہے۔ اور یہ ابھی تک ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہاں ایسے، ہاں آ رہے ہیں۔ چاہے بچوں کی تعلیم ہو، یہ وہ سب آرگنائزیشن وغیرہ کرتی ہیں۔ ہاں، کتنا کرنے کی پھر بھی یہ حکومت بھی دے رہی ہے نا، حکومت، بنگلہ دیشی حکومت بھی کرتی ہے، یعنی تقریباً بنگلہ دیشی حکومت اس وقت 30 سے 40 لاکھ ہاں پال رہی ہے، برمیز کو پال رہے ہیں، خیال رکھ رہی ہے۔ ہاں۔ اچھا، تو یہ یہی رہتے ہیں گزرتا، تو یہ باہر نکل سکتے ہیں یہاں سے یا؟ نہیں، باہر ان کا پرمیشن نہیں ہے، وہ روڈ پہ چیک پوسٹ ہے، میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا۔ اچھا، اور وہاں تک جا سکتے ہاں، ہیں اور سہولت ہے۔ ہاں، ساتھ میں سامان والی بک رہا ہے، بازاری انہی کے ہوتے ہیں یا یہ لوکل بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، روہنگیا بھی ہے۔ اچھا، یہ زبان ایک جیسی تقریباً؟ ہاں۔ ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوں گی پہلے سے؟ نہیں، رشتہ داری نہیں ہے، اچھا، رشتہ داریاں ابھی بن گئی ہے، 72 سے ابھی رہ رہے ہیں، ابھی تو تھوڑا بہت ہو ہی گیا ہے۔ صحیح ہے، زبردست جی۔ اور یہ کہ یہ یہاں پر آئے تب سے، اور وہاں پر بہت ظلم کیا بہت ظلم اور زیادتی کیا ابھی بھائی، کس طریقے سے آتے ہیں یہاں پر؟ وہ چھپتے چھپائے بارڈر کے تاروں کے نیچے سے جو کہتے ہیں۔ یہاں سے کون سی بارڈر لگتی ہے؟ یہ میانمار والی بارڈر جو ہے، میانمار والی بارڈر، اور یہ وہی اکھیا کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں، اکھیا اور بھی جگہ ہیں، وہ وہاں سے چھپاتے آتے ہیں۔ وہیں کے رہائشی ہیں؟ ہاں وہیں کے، ہاں۔ کیا مطلب بائی روڈ آتے ہیں یعنی جنگل سے آتے ہیں؟ جنگل سے چھپے چھپاتے آتے ہیں، وہ جیسے آپ کے یہاں افغانستان سے جو ریفیوجی آتے ہیں نا، وہ تقریباً ویسے ہی، مطلب کوئی ٹرک میں چھپ کر آ رہا ہے، ہاں، تو صحیح جنگلوں سے آتے ہیں۔ ہاں، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا ویسا ہی ہے تقریباً۔ تو اس میں یہ آ گئے تو کیا جو میانمار کی یہاں کی جو بارڈر لگتی ہے تو اس کے اندر کیا مطلب صرف جنگل ہے کیا؟ کے ساتھ ساتھ جنگل بھی ہے، پانی ہے، ندی ہے، جنگل ہے۔ اچھا، ندی کے ساتھ بھی لگتا ہے؟ ہاں۔ برمیز ہو، بنگالیز ہو، پاکستانی ہو، کوئی بھی ہو، پان سے پیار بہت ہے بھائی، دیکھیں۔ اچھا، آپ ان کو پہچان نہیں سکتے کہ یہ بنگالی برمیز ہے، لیکن یہاں کے لوگ پہچان لیتے ہیں، اور پان کی بڑی اقسام ہوتی ہے یہاں پر۔ ملار صاحب جی، کتنے اقسام کے پان ہوتے ہیں یہاں پر؟ کتنے پان کے پتے ہوتے ہیں؟ تو بہت مختلف ہے، پہاڑی پان ہے، بہت سارے پان ہیں۔ ہاں، دیکھیے چھوٹی سائز کے بہت۔ اچھا، یہاں کا ایک اصول بھی ہے کہ بھائی اگر آپ نے پان کھانا ہے آپ کو پورا پتا ملے گا نا، اور اس میں کھٹا لگاتے ہیں کچھ مطلب جو بھی تمباکو یا چھالے ڈالنی ہو، بس تھوڑا سا چونا لگتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ باقی چھالیاں تمباکو وغیرہ ہو،
تو بہترین ہو جاتا ہے ہماری طرف. اچھا پاکستان میں پتہ کیا کرتے ہیں, پان کے ساتھ نا آپ کو تمباکو چونا لگتا ہے اور کھتا لگاتے ہیں. کھتا دیکھا ہے؟ کھتا دیکھا ہے. کھتا لگاتے ہیں اور اچھا کھتا لگاتے ہیں. زردہ کھتا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے پاکستان نہیں, کھتا ہے پتہ ہے, لیکن زردہ کھاتے ہیں. اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست. تو یہ مارکیٹ اب ایکسپلور کر رہے ہیں ہاں برمیز کی. چلے آگے پان چلیں. بہت زیادہ کھاتے ہیں. پان اچھا جی بنگالی سے بھی زیادہ کھاتے ہیں. ہاں دیکھیں نا, یہ پان کی دکانیں ہیں. اچھا یہ صرف لوکل کے لیے لوکل کے لیے. اچھا یہ تو بہت اچھا زبردست. آ جائیں بھائی. یہ چھالیاں ہوتی ہے سپاری جو ہمارے بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ زیادہ تر آپ کو بہت ملے گی, سستی ملے گی. یہ کیا نام ہے اس کا؟ یہ بہت اس کو کملا ہے. کمالا ہے. اور یہ آم ہے. آم ہے. یہ سیب آ گیا. یہ سیب کو یہ آم کون سا ہے؟ یا انڈیا سے بھی ہے. انڈیا سے آم آیا ہے. اچھا بھائی بنانا. اور یہ آ گیا آپ کا ڈریگن فروٹ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بنگلہ دیش سے. یہ بنگلہ دیشی. اور یہ بھی بنگلہ دیشی انگور ہے. یہ انڈیا سے آیا ہے. اچھا بھائی بنگلہ دیش اور انڈیا کا مال یہاں پر بہت ہے. آئیں ذرا آگے چلیں. مختلف اقسام کی نمکو ہے جو آپ کو پاکستان میں بھی ملتی ہے. یہ میٹھے ہوتے ہیں نا, میٹھے. ہاں اور یہ نمک پارے وغیرہ, ڈال موٹ, آپ کو ساری چیزیں جو ملتی ہیں نمکو کے اندر. یہ دانتوں کے لیے. اچھا بھائی دانتوں کا منجن ہے بھائی. یہ دیکھیں بھائی مغلیوں کی طرح اگر اس سے دانت چمکائیں گے تو آپ کے جو دانت ہیں نا وہ بالکل مغل لوگوں کی طرح, یہ مغل بادشاہوں کے ہوتے تھے چمکے لیے دانت سفید چٹے, ویسے دانت ہو جائیں گے آپ کے یہ. اور زیادہ تر یہ مسالے خود کوستے ہیں نا گھروں کے اندر, تو یہ مسالوں کے لیے بھی ہے. چھری چاقو تیز ہو رہے ہیں. واہ زبردست. تو یہ اچھا خاصا بڑا بازار ہے یار. تو ہاں بہت بڑا بازار ہے. بہت بڑا بازار ہے کیونکہ 30-40 لاکھ لوگ کہہ رہے تو ان کو سنبھالنا بھی تو تھا. ایک کیمپ ہے اور اس سے مختلف. اچھا آگے چلتے ہیں کہ کیمپ آتے جائیں گے. اچھا دیکھیں یہ مختلف اقسام کے ان کی کوئی سویٹ ڈش ہے. یہ میرے خیال سے اسپیگیٹی وغیرہ رکھی ہوئی ہے. یہ چاول ہے ان کے کچھ, اور باقی مختلف ہے. یہ سارے برمیز ڈشز ہیں. تو یہ بن رہی ہے بکری. السلام علیکم, حال چال ہے, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. تھوڑا بہت اردو آتا ہے؟ جی آتا ہے. ارے بہترین. آؤ نا پھر بات کریں نا, یہ دکھائیں. تو دوست ابھی کیا بنا رہی ہے؟ سموسا. سنگاڑا بھائی. سنگاڑا پاکستانی سموسا. پاکستان میں بولتا ہے سموسا, یہاں سنگاڑا کہتے ہیں. اور یہ کیا یہ لوبیا؟ یہ لوبیا ہے. یہاں کا نام ہے فیلودنا ہے. فرودنا. اور اس کے برابر میں کیا رکھا ہوا ہے؟ پوری ہے, میٹھا پوری. میٹھا پوری. اور یہ بڑا پیاز جو ہے یہ دال سے بنتے ہیں نا؟ دال سے. ہاں یہ ہمارے انڈا دال سے. یہ ہمارے پاکستان میں بھی نا ملتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے جو ہماری بنگالی کمیونٹی. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ بٹر ہے, مسٹری بٹر ہے. مسٹری بٹر. اوکے. یہ چاول کون سا ہے؟ یہ کھچڑی ہے؟ کھچڑی نہیں ہے, بریانی. یہ تامنجو بولتا ہے برمیز. تامنجی. اچھا یہ برمیز کی بریانی ہے. بریانی ہے. اچھا ماشاءاللہ زبردست. تو یہاں پر کب سے اب یہی پیدا ہے؟ ہم تو ادھر کا نہیں ہے, ہم ادھر کا ہے. کاکس بازار کی طرف کے. کاکس نہیں, ہم بریشل سے ہے. اچھا زبردست. کام کرنے کے لیے. کام کرنے کا. زبردست. تو بھائی یہ مزہ آتا ہے لوگوں کو یہاں پر؟ اچھے لگتے ہیں لوگ, بہت اچھا. بارش بہت ہوتی ہے یار. بارش زیادہ ہوتا ہے ادھر میں. جولائی থেকে শুরু করে একদম আদ্য জুলাই গোটা এক বছর চলে যায়. এক সাল চলে যায়. ایک سال سے ایک سال چل جاتا ہے ادھر. ہاں بھائی کیا کھا رہا ہے؟ یہ کیا کھا رہا ہے؟ یہ چاٹ ہے. چاٹ موری ہے. چاٹ موری ہے بھائی. چلو اندر چلتے ہیں, تھوڑا سا اندر آپ کو مزید بازار دکھاتے ہیں بھائی, کیونکہ اندر تو ہے نا روہنگیا کیمپ چلیں یار. پہلے تو کھانے دکھاتے رہے ان کے, اور یہ کیمپ آگے جا کر آتا ہے. چلتے جائیں. بارش ہوئی ہے اور تھوڑا سا کچا علاقہ ہے. اچھا بھائی کپڑے وپڑے یہاں پر چھوٹی بڑی دکانیں, بہت زیادہ بڑی نہیں ہے. تو یہاں کام وام چل رہا ہے. اپنا بازار ہے, چھوٹا سا بازار ہے یہ برمیز کا, اور یہی راستہ روہنگیا کیمپ کی طرف جاتا ہے. ایک بار پھر بارش شروع, اور یہاں بس کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی ہے, تو اس لیے آپ کو احتیاط کرنی ہے. اور ہاتھ میں کیا رکھنی ہے؟ چھتری. چھتری لازمی ہے, کچھ ہو نہ ہو چھتری لازمی ہے بھائی. یہاں کا پکا ساتھی کون؟ چھتری. راستے میں آپ کو برمیز کی نمکو وغیرہ ملے گی, مختلف بسکٹس ہیں. یہ خاص طور پر ان کی جو نمکو ہے وہ پسند ہے. السلام علیکم. ہیلو. روہنگین کے بچے تھے, یہ بیمار وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو ادویات کہاں سے ملتی ہے؟ سارے میڈیکل سٹورز بھی ہیں اندر. کیمپ وغیرہ میں بھی ملتی ہے یا, مگر اگر آپ باہر آتے ہیں کچھ کام وام کے لیے تو ادویات بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں لائن سے یہاں پر میڈیکل سٹور ہے. یہاں کوئی اسپتال قریب ہے کیا؟ یہاں سے اسپتال. اچھا اسپتال قریب ہے, جبھی میڈیکل سٹور ہے, ہیلتھ کیئر ہے یہاں پر. اچھا بھائی, تو یہاں سے روہنگیا کیمپ کی حدود شروع ہو جاتی ہے. آگے جائیں گے, آگے چیک پوسٹ ہے, وہاں سے جانے سے منع کرتے ہیں. جو آرمی ہے آپ کو اجازت چاہیے نا اس کے لیے, تو پیچھے چلیں واپس. چلیں پیچھے چلیں. بڑے مشکل حالات ہیں نا. وہ ہم سے غلطی یہ ہو گئی کہ ہمیں, کیونکہ یہاں پر نا بنگلہ دیش کے اندر ہفتہ اور جمعہ چھٹی ہوتی ہے نا, تو مجھ سے یہ ذرا ایسٹیمیٹ کرنے میں غلطی ہو گئی
کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاید ہمیں عام دنوں میں آنا چاہیے تھا، لیکن ہم آئے ہفتے کے دن نا، تو نیکسٹ ٹائم کبھی کوئی آئے تو اس کے لیے بھی کنٹینٹ کریٹر کے لیے بھی کہ اور پرمیشن لے لیں، زیادہ اچھا آپ کو ماحول نظر آئے گا کہ کس طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اردو اور مختلف زبان انگلش بہت کم بولتے ہیں، لوگ لوکل زبان بولتے ہیں۔ اور یہاں کوشش کیجیے گا کہ کاکس بازار سے کسی لوکل گائیڈ کو لے لیں نا۔ آخر میں بس ایک ہی سوال کہ یہ انسانی بحران نہیں بلکہ ضمیر کا سوال ہے کہ تمام وہ عالمی قوتیں جن کو ہر بات پہ انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، جب کبھی بھی مسلمانوں کے حوالے سے حقوق کی بات ہوتی ہے تو ان کو سانپ سونکھ جاتا ہے۔